اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ چھٹی فصل اقسام نماز کے بارے میں ہے۔ انواع اور اقسام ایک ہی معنی میں ہے۔ سب سے پہلی نماز، پہلی قسم نماز مسافر ہے، نماز قضا ہے، نماز جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، نماز آیات، اور چھٹے نمبر پر مستحبی نمازیں۔ مستحبی نمازوں میں سے یہاں چار نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز عید ہے، مراد وہی عیدین یعنی نماز عید ضحیٰ اور عید فطر، اور نافلہ جو یومیہ ہے نماز شب ہے اور نماز غفیلہ، اگرچہ نمازیں بہت ساری ہیں لیکن ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور صفحہ نمبر 177 اور صفحہ نمبر 178 پر چونکہ سوالات ہیں اسی درس کے بارے میں، ہم سوالات کو نہیں پڑھ رہے چونکہ وقت خامخواہ اس میں بھی صرف ہوگا، اس لیے ہم اس فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو نماز کے متعلق تھی اور یہ بھی نماز کے متعلق ہے، لیکن پہلی گفتگو جو تھی ہماری واجبات نماز، مبطلات نماز اور شکیات نماز، ان تین چیزوں کے بارے میں تھے۔ ہم نے واجبات نماز کی فہرست بیان کی، اس کے مختصر احکام بیان کیے گئے، وہ امور، وہ چیزیں، وہ افعال جو نماز کو باطل قرار دیتے ہیں ان کی بھی فہرست بیان کی، اس کے بعد مختصر وضاحت کی ہر ایک کی، اور آخر میں شکیات نماز کی بھی پہلے ایک قاعدہ کلی بیان کیا، اس کے بعد اس کے لیے مختصر احکام بیان کیے۔ اور آج کی فصل اب جو ہے فصل نمبر 6 جو نمازوں کی اقسام کے اور انواع کے بارے میں ہے، نماز مسافر وغیرہ جس طرح بیان کیے گا۔ سب سے پہلے نماز مسافر کہتے ہیں کہ انسان کو سفر میں جو نماز 4 رکعتی ہے اسے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی اسے قصر کرنی ہے، اس شرط پر کہ مسافر کا سفر جو ہے وہ 8 فرسخ سے کم نہ ہو۔ 8 فرسخ کلومیٹر کے حساب سے 45 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اب اس کی بعد میں وضاحت کریں گے کہ ایک طرف سے یا دونوں طرف، مثلا ایک مرتبہ بہت طولانی سفر ہے، 50 کلومیٹر ہے، 60 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے، اس میں تو یقیناً ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثلا 22 کلومیٹر، 23 کلومیٹر جو ہے ایک طرف ہے، ظاہر ہے 23 کلومیٹر اگر واپس آئیں گے تو یہ 23 کلومیٹر جا کر 46 کلومیٹر بنے گے، نتیجتاً نماز پھر قصر ہوگی۔ چند مسائل اس میں بیان کر رہے ہیں، صرف 4 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسافر، اگر کوئی بھی مسافر ایک جگہ کہ نماز اس کی مکمل ہے، ایسا شخص مثلا وطن میں ہے، گھر میں ہے، اسی شہر میں ہے، تو چونکہ وہ وطن میں ہے مکمل نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مسافر حد اقل 4 فرسخ سفر پر جاتا ہے اور وہ 4 فرسخ واپس آتا ہے تو اس کی نماز سفر میں شکستہ ہے، نماز قصر ہے، نماز کو 4 رکعتی نماز کو 2 کر کے۔ لہٰذا اس بنا پر نماز صبح کی کوئی قصر نہیں ہے، نماز مغرب کی بھی کوئی قصر نہیں ہے۔ نماز مغرب کو 3 رکعت ہی پڑھے گا، 1.5 رکعت نہیں پڑھے گا، نماز صبح کی 1 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ بس نتیجتاً نماز یومیہ میں صرف اور صرف نماز ظہرین اور نماز عشاء 4 رکعت ہیں اور 4 میں سے ہم نے 2 پڑھنی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر مسئلے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کسی کی بمسافرت میرود زمانی باید نمازش شکست بخواند که حداقل به مقداری دور شود که دیوارهای
جایی که مسافرت را آغاز کنه نبیند و اذان آجا ہم نشنود. کہتے ہیں دیکھیے کب یہ نماز، یہ مسافر کب نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے، سفر کا آغاز کر چکا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نماز قصر پڑھ سکتا ہے جب حد اقل جہاں یہ رہتا ہے وہاں سے اتنا دور چلا جائے کہ وہاں کی دیواریں نہ دیکھے اور وہاں آذان کی صدا بھی سنائی نہ دے. کہتے ہیں کہ چنانچہ اگر اتنی مقدار دور نہیں ہوا تو اسے نماز کامل اور کمپلیٹ ادا کرنی پڑے گی. نمبر 3 کہتے ہیں کہ 3 میں کہ اگر از محلی مسافرت می کند کہ خانه و دیوار ندارد، ایسی جگہ ہے جہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. اچھا وقتی بھی جائی برسد کہ اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمیشد. کہتے ہیں کہ جب ایک ایسی جگہ پہنچے، جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ اگر وہ دیوار یا گھر ہوتے تو ضرور دیوار دکھائی دیتی اور گھر دکھائی دیتے. کہتے ہیں از آنجا دیده نمیشد. تو چونکہ ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ وہاں یعنی اتنا دور چلا گیا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی گھر وغیرہ ہوتا یا کوئی دیواریں ہوتی تو یقیناً دکھائی نہ دیتی، میں اتنا فاصلے پہ چلا گیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ باید اس کو نماز قصر ادا کرنی ہوگی. نمبر 4 کہتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیابان سے مثلا حرکت کر رہے ہیں، بیابان میں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، کوئی دیوار ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھے، اور بیابان تو کئی 100 کلومیٹر پر ہے فرض کریں. اس نے ایک جگہ سے جانا ہے دوسری جگہ، اب یہ آغاز سفر کا کر چکا ہے. اب آپ نے جو معیار بیان کیا ہے وہ معیار ہے ہی نہیں، آذان وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ مثلا وہاں آذان، چونکہ بیابان ہے، کوئی نہ آبادی ہے نہ رہائش ہے نہ بندے، کچھ بیابان ہی بیابان ہے، ریگستان ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب ایک جگہ سے چلتا ہے تو ایسی جگہ پر دوسری جگہ پر پہنچے کہ اگر دیواریں ہوتی تو بھی دکھائی نہ دیتی. اگر کوئی گھر وغیرہ ہوتے تو چونکہ میں اتنی دور آ چکا ہوں، اگر گھر بھی ہوتے تو پھر بھی میں ان کو نہ دیکھ سکتا. اگر اتنی مقدار مسافرت طے کر جائے، سفر طے کر جائے تو اس صورت میں نماز شکست ہے اس کی. 4 نمبر پر یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر جائے کہ وہاں 2 راستے ہوں، ٹھیک ہے، اگر بجائی میرود کے 2 راہ دارد، ایسے مقام پر جانا چاہتا ہے جس کے لیے 2 راستے ہیں، 2 ان میں سے ایک راستہ 8 فرسخ ہے یا 8 سے زیادہ ہے اور دوسرا راستہ 8 فرسخ سے کم ہے. اب یہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس راستے سے جا رہا ہے جو 8 فرسخ ہے یا 8 فرسخ سے زیادہ ہے تو اس صورت میں نماز قصر پڑے گا. اور اگر وہ اس دوسرے راستے سے جا رہا ہے جس کا فاصلہ ہے، مفاصلہ وہ 8 فرسخ نہیں ہے، کم ہے اس سے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نماز مکمل اور کمپلیٹ 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. صفحہ نمبر 181 پر عنوان دیا ہے کہ در این موارد در سفر نماز تمام است. مندرجہ ذیل ایسے مقامات ہیں، ایسے موارد ہیں جہاں نماز سفر میں کامل ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ قبل از آن کے 8 فرسخ برسد برود از وطن خود می گذرد. مثلا کہتے ہیں کہ 8 فرسخ سے پہلے اس کا راستہ جانے کا
وہ ہے کہ خود اپنے شہر سے اپنے گھر کے قریب سے وہ گزرتا ہے یا اس جگہ سے گزرتا ہے جہاں اس نے 10 دن رہنا ہے تو اس صورت میں نماز کامل ہے. ایک. نمبر 2 شروع سے از اول قصد نداشته است به سفر 8 فرسخی برود. ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں فرض کریں 50 کلومیٹر پہ جاؤں گا فلاں جگہ پہ جاؤں گا جہاں مجموعاً یہ ہے. ایک مرتبہ اس کو معلوم نہیں ہے ارادہ نہیں ہے کہ 8 فرسخ تک جاؤں میں بغیر ارادے کیے ہوئے بغیر قصد کیے ہوئے 8 فرسخ کا بغیر اسی قصد کے راستہ ہے چلا جا رہا ہے اور مسافت طے کر چکا ہے بلکہ 8 فرسخ سے بھی زیادہ مسافت طے کر چکا ہے اور پھر وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ پیادہ ہو یا سواری پر ہو کوئی اس میں فرق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ اتنا راستہ جب طے کر چکا ہے مثال کے طور پر وہ شخص جو کسی گم شدہ شے یا شخص کی جستجو میں جا رہا ہے یا فرض کریں ایک شخص کہ گھر سے بھینس وغیرہ چوری کر کے لے گئے اب وہ بھینس ڈھونڈنے کے پیچھے وہ جا رہا ارادہ نہیں ہے کہ مثلا 8 فرسخ کرنا ہے 8 فرسخ سے زیادہ چلا گیا. معمولاً آپ جب دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں وغیرہ میں وہ پھر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں پورے گاؤں والے اس چور کی کہ کہاں گیا. بہرحال وہ پاؤں وغیرہ بھی نشانات جو قدم کے ہیں وہ بھی دیکھتے جاتے ہیں اس میں مشخص نہیں ہوتا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی مقدار. ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس شے کو پیدا کرنا ہے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے یا ایک شخص ہے جس کو اغوا کر کے لے گئے فرض کریں اب یہ اس کے پیچھے ہے کہ مثلا کون ہے وہ افراد جو پر کہاں ہے یہ شاید بچہ یا مثلا آدمی جس کو اغوا کیا جا چکا ہے. نمبر 4 البتہ نمبر 3 کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھے میں نے عرض کیا کہ جہاں نماز مکمل ہے بس اگر شروع سے 8 فرسخ کا ارادہ نہ ہو ویسے راستہ طے کرتے ہوئے کسی بھی مقصد کے لیے اور اگر 8 فرسخ سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے تو نماز پھر بھی تام ہے نماز کمپلیٹ ہے نماز قصر نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ہے کہ کہتے ہیں کہ وسط راہ سے راہ کے درمیان سے اپنے سفر سے کیا ہو جاتا ہے منصرف ہو جاتا ہے نہیں جاتا کہتے ہیں اب تھوڑا سا گیا اور 4 فرسخ سے پہنچنے سے پہلے 2 فرسخ 3 فرسخ چونکہ 8 فرسخ ہے نا اگر مجموعاً 8 فرسخ بنے 2 فرسخ اس طرف سے 2 فرسخ واپس آنے کے تو بھی قصر ہے لیکن اگر مجموعاً معاف کیجیے 4 فرسخ چونکہ 4 فرسخ اس طرف سے 4 فرسخ اس طرف تو 8 بنیں گے مجموعاً 8 فرسخ سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 فرسخ پہ پہنچ کے 3 فرسخ پہ پہنچ پہ کسی بھی ضرورت سے یا کسی اور سبب سے واپس آ گیا اپنے گھر تو اب یہاں نماز جو درمیان میں ہوگی وہ قصر نہیں ہوگی بلکہ نماز کمپلیٹ ہوگی. نمبر 4 وہ فرد وہ شخص جس کا پیشہ ہی مسافرت ہے سفر ہے مثال کے طور پر جو ٹرین کا ڈرائیور ہے یا جو فرض کریں پائلٹ ہے یا اسی طرح ہر وہ شخص مثلا بس کا ڈرائیور ہے یعنی ڈرائیور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ باہر مثلا سامان وغیرہ لے جاتے ہیں ایسے افراد جن کا کام ہی یہی ہو کہ مثلا یہ سفر کرتے رہیں ہمیشہ کبھی اس شہر سے اس شہر کبھی اس ملک سے اس ملک تو ہمیشہ چونکہ یہ سفر میں ہوتے ہیں لہٰذا ان کے لیے بھی نماز کامل ہے. اچھا یہی ایک اسٹار لگا کر نیچے لکھا ہے آیت اللہ خامنئی کسی کے سفر مقدمہ شغل عمومی باشد اگر حد اقل در خلال ہر 10 روز یک سفر به محل کار برای کارش میرد و نمازش در سفر تمام و روز صحیح است. کہتے ہیں ایک شخص جو کسی کے سفر مقدمہ شغل عمومی باشد سفر مقدمہ شغل عمومی باشد اپنے کسی ذاتی شغل اور کام اور دندے کی خاطر
سفر کر رہا ہے، یہ سفر اس شغل کے لیے مقدمہ ہے.